بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس ہم بایولوجی کا یونٹ نمبر 3 بایوڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بایوڈائیورسٹی کے تحفظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بایوڈائیورسٹی کے تحفظ میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بایوڈائیورسٹی ہے اس کو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انسان ہی ہے جو بایوڈائیورسٹی کے لیے نقصان کی وجہ بن رہا ہے۔ بایوڈائیورسٹی کیا ہے؟ زندگی کی ورائٹی ہے، یعنی زندگی میں تنوع ہے، یعنی مختلف قسم کی زندگی جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایکو سسٹم میں کوئی اسپیشی موجود نہ رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیشی ناپید ہو گئی ہے، اور جب کوئی اسپیشی ناپید ہوتی ہے تو وہ ایکو سسٹم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی بایولوجسٹ آگاہ کرتے ہیں کہ اگر عالمی ایکو سسٹم میں بایوڈائیورسٹی میں کمی اسی رفتار سے جاری رہی تو یہ اس کے انہدام کا باعث ہوگی، یعنی بایوڈائیورسٹی کو جس طرح سے ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر یہی رفتار سے ہم اسے نقصان پہنچاتے رہے تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچے گا بدلے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ٹیبل دیا گیا اس ٹیبل میں ناپید اسپیشیز اور انڈینجرڈ اسپیشیز کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں۔ کسی ایکو سسٹم میں ایک اسپیشی اس وقت ناپید کہلاتی ہے جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کا آخری جاندار بھی مار گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی اسپیشی ہے نا، فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈائنوسور ہیں، وہ ایک اسپیشی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اسے ناپید کب بولیں گے؟ جب ہمارے پاس اس اسپیشی کا آخری جاندار بھی مار جائے، یعنی آخری ڈائنوسور جو تھا وہ بھی مار گیا ہے، تو اب بدلے میں آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس نسل کا، اس اسپیشی کا کوئی بھی اور جاندار نہیں ہے، اس لیے ہم اسے بولیں گے یہ ناپید ہو چکی ہے، یہ ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی اسپیشی کے مستقبل قریب میں ناپید ہونے کا خطرہ ہو، یعنی اس کے سارے جاندار نہ مرے ہوں، کچھ ایک ابھی باقی ہوں، اور اگر ان کو نہ تحفظ فراہم کیا جائے تو مستقبل قریب میں یعنی آنے والے وقت میں وہ ختم ہو جائیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ انڈینجرڈ، یعنی یہ خطرے میں ہیں، یہ اسپیشیز کیا ہیں؟ خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناپید اسپیشیز کی مثالیں کیا ہیں؟ آپ کے پاس شیر ہیں، ٹائیگر ہے، ایشیائی چیتا ہے، انڈین ایک سینگ والا گینڈا ہے، سویمپ ہرن ہے، انڈین جنگلی گدھا ہے، کالا ہرن ہے اور ہینگول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کے اندر کیا ہیں؟ ناپید ہو چکے ہیں، یہ جاندار جو ہیں یہ پاکستان کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بایوڈائیورسٹی کے تحفظ میں سے آپ نے یہ 2 ڈیفینیشنز کرنی ہے اور ساتھ میں یہ مثالیں کرنی ہیں۔ ان مثالوں میں سے آپ کوئی سی 2 یا 4 مثالیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بایوڈائیورسٹی پر انسان کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی 10,000 سال پہلے تک زمین پر صرف 50 لاکھ انسان تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زراعت میں اور صنعت میں ترقی ہوتی گئی تو انسان کی آبادی بھی بڑھنی شروع ہو گئی، اور آج تقریباً 6 ارب لوگ جو ہیں وہ دنیا پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 6 ارب لوگ رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے زندہ رہنا ہے، تو ان کے حالات زندگی کو ہم نے بہتر بنانا ہے، ان کی لائف کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، تو اس سارے کے لیے کیا ہے، ہم بایوڈائیورسٹی جو ہے اس کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم مساکن کی تباہی کر رہے ہیں۔ مساکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہیں، جیسے پرندوں کے رہنے کی جگہیں ہو گئیں، یا رینگنے والے جاندار ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہو گئی، یا کسی قسم کے بھی جاندار ہے اس کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس کا مسکن کہتے ہیں۔ ہم جانداروں کے رہنے کی جگہ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ شکار کر رہے ہیں اسپیشیز کا، ہم کچھ اسپیشیز کو ختم کر رہے ہیں اور نئی اسپیشیز جو ہیں وہ متعارف کروا رہے ہیں، ہمارے ماحول کی آب و ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے جس کو ہم پولیوشن کہتے ہیں، آب و ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسپیشی کے معدوم ہو جانے کی بڑی وجہ ہے۔ معدوم کا مطلب ختم ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ ٹیبل کے اندر جو ہے بتایا ہوا، سی سٹار گونگوں کو کھاتی ہے، اگر سمندر کے کسی علاقے سے سی سٹار کو نکال دیا تو گونگوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگے گی، بڑی تعداد میں گونگے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کی بقا کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں سی سٹار کس کو کھا رہی ہے؟ جو آپ کے پاس گونگے ہیں ان کو کھا رہی ہے، لیکن جب سی سٹار نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گونگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جب گونگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹے جانداروں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بقا کے لیے یعنی ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو سفیدے کا درخت ہے جس کو یوکلپٹس کہا جاتا ہے، سائنسی نام ہے یوکلپٹس اس کا،
یہ آسٹریلیا سے آئے تھے پودے، ٹھیک ہے۔ یہ پودے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پانی جذب کرتے ہیں۔ آپ اکثر کھیتوں میں جا کے دیکھیں نا تو جس جگہ کے اوپر سفیدہ لگا ہوا ہوگا نا، وہ زمین ارد گرد سے آپ کو خشک لگے گی، یا پھر اگر کوئی آپ فصل وہاں پہ لگاتے ہیں نا تو سفیدہ کیا کرتا ہے کہ اس فصل کے حصے کا پانی بھی جذب کر لیتا ہے، تو اس سے قریب و جوار کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ جنگلات کی کٹائی یا اسپیشیز کا بہت زیادہ شکار کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بایو ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کس طرح سے بایو ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب جنگلات کی کٹائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنگلات کی کٹائی کا مطلب ہے کہ جنگلاتی زمین کو غیر جنگلاتی بنانے کے لیے درختوں کو کاٹ دینا، یعنی جس جگہ کے اوپر جنگل ہے اگر ہم جنگل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں سے درختوں کو کاٹ دیں گے۔ تو جنگلات کے بڑے علاقوں کے ختم ہونے سے بہت سے ماحول غیر سازگار ہو چکے ہیں اور وہاں بایو ڈائیورسٹی بھی کم ہو چکی ہے، یعنی زندگی کی ورائٹی وہاں پہ کم ہو گئی ہے۔ اب جنگلات کو ہم ختم کیوں کرتے ہیں اور اس کا ہمارے اوپر اثر کیا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنگلات کے خاتمے کا عمل آہستہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات شہروں کی ترقی کے لیے یہ رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جنگلات کا خاتمہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لکڑی مل سکے، ہمیں زراعت اور شہروں کی آبادی کے لیے جگہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ جب جنگل ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے ماحول کے اندر جو پانی کی مقدار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک پودا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا رکھنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر جنگلات نہیں ہوں گے، درخت جو ہیں جس جگہ کے اوپر درخت موجود ہوتا ہے وہ درخت اپنی ارد گرد کی مٹی کو جکڑ کے رکھتا ہے، اس کو مٹی کو بہنے نہیں دیتا، لیکن جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو مٹی جو ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس کو ہم زمینی کٹاؤ کہتے ہیں، یعنی مٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ یا تیز ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے یا بہہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والی زرخیز تہیں ہوتی ہیں مٹی کی، ان میں سے غذائی مادے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ پانی جو مٹی کو بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، وہ پانی جب دریاؤں میں جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، پانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جس سے سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈیموں کے اندر یہ جو کیچڑ والا پانی جمع ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیموں کے اندر پانی جمع کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ کے اوپر کیچڑ سارا بھر جائے گا تو ساری جگہ تو وہ لے لے گا، تو پانی کدھر ذخیرہ ہوگا؟ تو پانی جو ہے اس کو سٹور کرنے کی جو کیپیسٹی ہے ڈیموں کی وہ کم کر دیتی ہے یہ چیز۔ اس کے علاوہ جنگلات کے خاتمے سے ٹرانسپائریشن کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کیا ہے آپ کی؟ یہ کیمسٹری کے اندر بایولوجی کے یہ نیکسٹ چیپٹر جو ہیں، اینڈ والے چیپٹرز جو ہیں، چیپٹر نمبر 9 کے اندر ہم پڑھیں گے ٹرانسپائریشن جو ہے یہ کیا ہے۔ ٹرانسپائریشن کیا ہوتی ہے؟ پانی کا پودوں کی سطح سے اڑنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹرانسپائریشن جنگلات ہی ختم ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹرانسپائریشن بھی نہیں ہوگی، جب ٹرانسپائریشن ہی نہیں ہوگی تو بادل بھی نہیں بنیں گے، بادل کم بنتے ہیں جس کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنگلات کا خاتمہ ہے، ہم خاتمہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ پہلی 2 لائنوں میں انہوں نے خاتمے کے بارے میں بتایا، اور یہ پھر اثرات بتائیں کہ جب جنگل کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو پھر کیا اثر پڑتا ہے ہمارے ماحول کے اوپر۔ اب کہتے ہیں جنگلات بایو ڈائیورسٹی کو رہنے کا ماحول دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جنگل ہے نا، تو جنگل کے اندر آپ کو ہر طرح کی لائف ملے گی۔ آپ کو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ملیں گے، 4 پہ چلنے والے ملیں گے، پیٹ کے بال رینگنے والے ملیں گے، اڑنے والے ملیں گے، خردبینی جاندار ملیں گے، پانی میں رہنے والے ملیں گے، خشکی میں رہنے والے ملیں گے، درختوں کے اوپر رہنے والے ملیں گے، مٹی کے اندر رہنے والے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کے جاندار جو ہیں وہ آپ کو جنگل کے اندر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں جنگلات سے حاصل کردہ سامان جو ہے جیسے ٹمبر اور ایندھن کی لکڑی نے انسانی معاشرے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک مجھے نام بھول گیا اس شہر کا، وہ شہر کے اندر مکان بنانے کے لیے صرف لکڑی استعمال ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ یہ گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ سیمنٹ اور یہ بجری اور یہ اینٹیں وغیرہ نہیں استعمال کی جاتی، بلکہ وہاں پہ مکان جو ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان میں عمارتی لکڑی اور کاغذ کی تیاری میں لکڑی کے گودے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلوں سے حاصل کی گئی مصنوعات ہیں جو وہ ہماری صنعت کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات جو ہیں ان کو زرعی زمین میں تبدیل کرنے سے قلیل مدتی معاشی فائدہ ہوتا ہے، مگر اکثر طویل مدت خسارہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم جنگل کو بدل کے غیر جنگلاتی بنا رہے ہیں، یعنی اس کو فار ایگزامپل زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن میجارٹی ہو سکتا ہے کہ میجارٹی کیسز میں آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات جو ہیں یہ ہمارے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ماحول میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورتی جو ہے ان کی بہت زیادہ اہم ہے، جو کہ باہر سے آنے والے سیر کرنے والے لوگوں کے لیے کشش کا ذریعہ ہیں۔ جنگلات کے ہاتھ میں سے یہ پہلو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی کٹائی بایو ڈائیورسٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود کلوزڈ کینوپی جنگلات سالانہ 1% کی رفتار سے سکڑ رہی ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو جنگلات ہیں نا وہ 1% سالانہ کی رفتار سے کم ہو رہے ہیں۔ ایک جنگلات کی کٹائی ہے جو بایو ڈائیورسٹی کے لیے خطرہ ہے، اور دوسری چیز ہے زیادہ شکار کرنا، اوور ہنٹنگ۔ یعنی یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ بایو ڈائیورسٹی کو کون سی چیزیں خطرہ پہنچا رہی ہیں، آپ کا زیادہ شکار کرنا اور جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کی کٹائی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے کہ زیادہ شکار کس طرح سے ہماری بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کر رہا ہے۔ جانداروں کا زیادہ شکار سینکڑوں سپیشیز کے معدوم ہو جانے اور اس سے بھی زیادہ کی انڈینجرڈ ہو جانے کی بڑی وجہ ہے۔ جب ہم کسی جاندار کا زیادہ شکار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس سپیشی کے سارے جانداروں کو ختم کر دیں اور اس کو ناپید بنا دیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ جب شکار کرتے ہیں تو وہ اسپیشی جو ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے در پہ آ جاتی ہے، یعنی انڈینجرڈ اسپیشی میں چلی جاتی ہے۔ اور انڈینجرڈ اسپیشی جو پاکستان کے اندر ہے وہ ویل ہیں، آئی بیکس ہے، اڑیال ہے، اور پاکستان کے قومی جانور مارخور وغیرہ ہے۔ اور تجارتی مقاصد کے لیے قانونی اور غیر قانونی شکار جانداروں کی بقا کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب بھی ہم شکار کرتے ہیں، بے شک ہم پرمیشن لے کے کریں یا غیر قانونی طور پہ کریں، تو یہ جانداروں کی زندگی جو ہے، ان کے سروائیول کو، ان کے بچنے کو جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ پہنچا رہی ہے۔